کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور آپ کی وساست سے اہل حلقہ کو، اہل فیصل آباد کو، پنجاب اور پاکستان، تمام مسلمان جو جہاں جہاں پہ بھی عید کی خوشی منا رہے ہیں، سب کو میری طرف سے دلی مبارکباد۔ اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کے حوالے سے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ، اس قوم پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور جن حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، جس میں معاشی مشکلات ہیں، جس میں سیاسی مشکلات ہیں، اور جس میں ایک ایسا فتنہ اور ایسا اختلاف جس کے لیے 2014 سے کوشش کی جا رہی تھی، اور ایک فرد واحد جس کا نام عمران خان نیازی ہے، وہ اس وقت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس قوم کو تقسیم کیا جائے، اس قوم میں نفرت کے بیج بوئے جائیں، ہر فرد کو دوسرے فرد کی عزت کرنے کی بجائے انسلٹ کرنے پہ اکسایا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے بڑی جدوجہد کی ہے پچھلے 9-10 سال، اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کی 4 سالہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، اور یہ معاشی بحران جو ہے یہ اس وقت جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کو پورا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ ابھی تک بھی آئی ایم ایف جو ہے اس کی شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے، ورنہ اگر یہ آئی ایم ایف کا معاملہ نہ ہوتا تو نہ تو گیس کے بل بڑھتے، نہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی، اور نہ ہی جو ہے وہ پٹرول کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا، جو کہ ساری مشکلات کا باعث بنتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف سیاسی طور پہ اختلاف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت حالت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں اس نے کوئی نہ کوئی، یعنی عمرانی فتنہ جو ہے وہ ہر معاملے میں، کبھی لانگ مارچ ہے، کبھی جو ہے وہ شارٹ مارچ ہے، کبھی جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد کا گھراؤ ہے، کبھی انسانوں کا سمندر جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، کبھی اسمبلیاں توڑ رہا ہے، اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر الیکشن کا مطالبہ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کو بنیادی طور پہ، سیاسی طور پہ جو ہے انتہائی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ اور اس میں ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے، اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونے چاہیے۔ اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سیاسی حکومت معرض وجود میں آ جاتی ہے، تو جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر وہ کیوں کر وہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، بھلے وہ ہماری ہو یا کسی اور کی ہو، وہ کیوں کر جو ہے وہ جنرل الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ جنرل الیکشن کی 146 سیٹوں پہ، جو کہ ٹوٹل سیٹوں کا 50% سے زیادہ بنتا ہے،
ٹوٹل 272 سیٹیں ہیں پورے پاکستان میں، تو ان کے اب اوپر اگر وہ اثر انداز ہوگی تو پھر وہ الیکشن کو ڈکٹیٹ کرے گی. یعنی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو جو ہے وہ کیپچر کرے گی، پریمپٹ کرے گی، اور اس الیکشن کے رزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ سیاسی احتجاج بھی کریں گے، اور جو پنجاب سے پہلے گلا آ رہا ہے پچھلے 74 سالوں سے اس میں اور اضافہ ہوگا. اس بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کا جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، تو انڈیا میں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے؟ انڈیا میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ تو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جب آئینی طور پہ ترامیم کی گئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت الیکشن ہوگا، اور آئینی طور پہ یہ ترامیم کی گئی کہ الیکشن جو ہے وہ ادروائز جو ہے، جب پہلے قومی اسمبلی کا ایک دن ہوتا تھا، صوبائی اسمبلی کا ایک دن ہوتا تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرق آتا تھا، تو پھر ایک ہی دن میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونے قرار پائے. تو یہ چیزیں بھی آئین میں درج ہیں. اگر 90 دن آئین میں درج ہے تو کیا یہ چیزیں جو ہے یہ کسی اور کتاب میں درج ہیں؟ یہ بھی آئین میں ہی درج ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک دن جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے. ہمیں اس بارے میں انتہائی افسوس ہے. ہم عدلیہ کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی ملک عدلیہ کے احترام اور عدلیہ کے معاملات میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے جو ہیں یہ کسی بھی ملک اور قوم کی بنیاد ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ اختلاف جو سیاسی طور پہ اس ملک میں جو ہے وہ پھیلایا گیا یا اس کو جو ہے وہ لایا گیا، اب بدقسمتی سے وہ اختلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے وہاں پہ بھی موجود ہے. وہاں پہ بھی 4 ججز ایک بات کہتے ہیں، 3 ججز ایک بات کہتے ہیں، اور بضد ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ درست ہے. دوسری طرف بھی بضد ہیں کہ ہماری بات درست ہے. 8-7 کی تقسیم جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے، اور اس میں جو 3 ممبر بینچ ہے جس میں محترم معزز چیف جسٹس صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس بینچ کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. باہر سے آوازیں تو چلو اٹھنا جو ہے وہ کوئی اتنی شاید سیریس بات نہیں ہے، لیکن اب جب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے.